خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله المنتهى ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، احکام کے اندر ہماری بحث آج کل نماز کے بارے میں چل رہی ہے. ہم رکوع میں سے فارغ ہوئے تھے کل، اور سجدتین بھی ختم کیا تھا. سجدتین کی بحث بھی ہم نے اختتام کو پہنچائی تھی. اور آج سجدتین کے بعد خاص کر دوسری اور چوتھی رکعت میں اور مغرب کے اندر دوسری اور تیسری رکعت میں ایک چیز پڑھی جاتی ہے جس کو تشہد کہتے ہیں. تشہد ایک اور رکن ہے نماز کا. تشہد تشہد کیا ہوتا ہے کہ نمبر ایک، نمازوں کی دوسری اور چوتھی اور مغرب کی تیسری رکعت کے بعد، نمازوں کی دوسری اور چوتھی اور مغرب کی تیسری رکعت کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ نمبر دو، دوسرے سجدے کے بعد، دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا. اور بیٹھنا نمبر تین، بدن کے ساکن ہونے کے بعد، بدن کے ساکن ہونے کے بعد. نمبر چار، شہادتین پڑھی جاتی ہے. شہادتین پڑھی جاتی ہے. اس شہادتین کو، یہ جو شہادتین ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے کہ جتنی ساری نمازیں ہیں ایک اتنی بار اور چرکتی اور سرکتی میں دگنا، یعنی 4 دونے 8 اور صبح کی 1 رکعت ہو رہی 9 بار آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں، تشہد کے مقام پر بیٹھتے ہیں، بدن ساکن کرتے ہیں اور شہادتین ادا کرتے ہیں. زبان سے
شہادت دیتے ہیں. وٹنس، یو اسٹینڈ وٹنس. کس چیز پر؟ شہادتین پر. شہادتین پر وٹنس، گواہی دیتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں. اب 9 بار اگر آپ خالی صرف واجب نمازیں پڑھیں، نوافل اور باقی نمازوں کی تو بات ہی نہیں. اب آپ دیکھیں کتنی بار اگر آپ نوافل بھی پڑھ رہے ہوں اور باقی شب نماز بھی اور باقی نمازیں بھی، کتنی بار یو اسٹینڈ وٹنس ٹو دیز 2 things. I bear witness to, number 1, that Allah is one. There is no God except Allah. And also that Muhammad, peace be upon him, is his messenger, his servant and messenger. یہ آپ شہادت دیتے رہتے ہیں. اتنی بار آپ شہادت دیں گے تو کتنا اثر آپ کے اوپر پڑنا چاہیے کہ آپ صرف اس طرف اپنی زندگی کی جو سمت ہے اس طرف رکھیں، کہیں اور نہ رکھیں. تو اگر اسی لیے کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. جب آپ اتنی بار شہادت دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اثر پڑنا ہی ہے. اثر جب پڑنا ہے تو آپ کا چہرہ کس طرف رہے گا؟ ہمیشہ انہی حقیقتوں کی طرف. ان کے الٹ، ان کے مختلف سمت میں نہیں جانا چاہیے. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ غیر خدا کی طرف تو آپ کا منہ ہی نہیں پھرنا چاہیے. آپ کا چہرہ بس رہنا چاہیے اسی طرف، یعنی آپ کی توجہ اسی طرف رہنی چاہیے. آپ کی زندگی صرف انہی کی خدمت میں رہنی چاہیے، ان کی اطاعت میں رہنی چاہیے، انہی ہستیوں کے احکامات کو بجا لانے کے سلسلے میں رہنی چاہیے. اور جو کچھ اس کے الٹ ہوگا اس سے آپ کو ہر وقت بغاوت کرنی چاہیے. اس سے آپ کو ہر وقت اسے نکارنا چاہیے. اسے کہنا چاہیے نو 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 آئی ڈونٹ بلیو واٹ یو آر ٹیلنگ می. غیر خدا، صرف خدا اور اس کا رسول اور اس کی ائمہ، اس طرف ہمارا دھیان ہمیشہ رہنا چاہیے. اس لیے کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اس لیے منطقی نتیجہ کیا ہے؟ منطقی نتیجہ یہ ہے جو ایسا نہیں نماز پڑھتا ہے لیکن تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نمازیں اس کو دور نہیں رکھتی ہیں، روکتی نہیں ہے فحشاء اور منکرات سے. اگر ایسا ہے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ اس کی نماز جو ہے وہ رسمی نماز ہے، وہ دکھاوے کی نماز ہے، وہ اوپر سے پڑھی جا رہی نماز ہے، وہ اندر والی نماز نہیں ہے، وہ آپ کی روح کی گہرائیوں سے اٹھی ہوئی آوازیں آپ کی زبان پر جاری نہیں ہو رہی. نتیجہ تو یہ نہیں رہا ہے اور کوئی نتیجہ نہیں. بہرحال، اور چوتھی بات یہ تشہد میں کہ آپ پڑھیں اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور آخر پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ تشہد ہے. جو آپ نے یہ پڑھا تو آپ کا تشہد پورا ہو گیا. اگر دوسری رکعت میں ہے یا مغرب کی دوسری رکعت میں تو پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد کریں گے بحول اللہ وقوتہ، اور تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے. صحیح ہے کہ نہیں؟ اب پھر مغرب کی تیسری اور ظہرین اور عشاء کی چوتھی رکعت میں دوبارہ یہی ہوگا، اور یہی تشہد ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ تشہد ہے. اب اس تشہد کے اندر کیا ہے کہ تشہد آپ نے جب پڑھا تو چوتھی رکعت میں اب آخر پر تشہد ختم ہو گیا. اب چوتھی رکعت یا تیسری رکعت یا دوسری رکعت، صبح کی دوسری، مغرب کی تیسری، ظہرین اور عشاء کی چوتھی رکعت، اور اس میں کیا ہے؟ سلام. یہ ایک اور رکن آ گیا، مختصر سلام. ایک حصہ مستحب، دوسرا حصہ احتیاط واجب، تیسرا حصہ احتیاط واجب، دوسرا حصہ واجب. اور سلام میں بھی آخری رکعت، آخری رکعت، آخری رکعت میں آخر رکھتے آخر پر، آخر رکعت کے آخر پر
بیٹھے ہوئے تشہد کے بعد. اور یہ کہ بدن بھی ساکن ہی ہو، بدن کے ساکن ہونے کی ہی حالت میں ہے، جیسے باقی تشہد میں تھا، حالت میں 3 فقرے پڑھیں گے اور وہ ہے سلام. پہلا فقرہ تیسری بات ہے، پہلا، دوسرا اور تیسرا 3 فقرے پڑھیں گے. پہلا مستحب ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایھا النبی تشدید ضروری، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اغلب ہے کہ مستحب ہے. دوسرا چیز ہے واجب ہے، السلام علینا. آپ کو پتہ ہے لہٰذا میں خالی ڈیش ڈالتا ہوں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور تیسرا جو ہے وہ بھی احتیاطی واجب کے طور پر، یعنی وہ اصل میں واجب نہیں، احتیاطاً واجب ہے، اور وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا مستحب، دوسرا واجب، اور تیسرا حصہ احتیاطاً واجب، یعنی احتیاطی واجب کے طور پر. تو سلام بھی ختم ہو گئی. پھر 2 ہی چیزیں رہتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں پوری طرح پتہ ہونا چاہیے. ایک ترتیب ہے اور ایک ہے موالات. یہ دونوں چیزیں جان بوجھ کر ٹوٹ گئی تو نماز باطل، جان بوجھ کر ٹوٹ گئی تو نماز باطل. آپ سمجھ رہے ہیں؟ صرف ترتیب اور موالات باقی رہے، اور یہ اس کے بارے میں کوئی زیادہ طولانی بحث نہیں ہے. ترتیب میں ہر چیز انجام دی جائے گی. ترتیب میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، تو نماز باطل ہوگی. اسی لیے موالات پائے در پائے، بیچ میں زیادہ وقفہ نہیں ہونا چاہیے. حتیٰ کہ ایک کلمہ پڑھتے پڑھتے ایک ہی حرف آپ نے ادا کیا، پھر ٹھہرے، رکے، یاد دلانے کے لیے کچھ اور کے لیے، اور وقفہ ایسا ہوا جس سے موالات ٹوٹ جائے، نماز باطل ہوگی. یا ایک ہی جملے کے اندر 2 لفظ ایک کے بعد دوسرا پڑھا، پایا پائی نہیں پڑھا بلکہ وقفہ دے دیا، چاہے جس بھی وجہ سے، جان بوجھ کر، جس بھی وجہ سے. ایک ہوتا ہے بولے سے کوئی مسئلہ نہیں، جان بوجھ کر ہوگا تو جان بوجھ کر پھر نماز باطل ہوگی. تو یہ ہے آخری والے 2 ارکان نماز کے. تو اس کے ساتھ یہ بحث ختم ہو جاتی ہے، اور اب ہم مستحبات پر آتے ہیں نماز کے. ہو سکتا ہے جلدی میں کر سکتے ہیں. مستحبات میں 4 چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ہے کہ مستحب ہیں. یہ 4 چیزیں مستحبات میں سے ہیں. پہلی چیز جو مستحب ہے وہ ہے دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے قنوت پڑھنا. دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے قنوت پڑھتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے، قنوت پڑھتے ہیں. اس کے بارے میں صرف ایک بات نہیں ہے جو آپ کو شاید پہلے سے اس طرف دھیان نہیں تھا، اور وہ یہ ہے کہ آج کے مراجع میں سے خاص کر رہبر معظم کا کہنا یہ ہے کہ آپ قنوت اپنی زبان میں، مادری زبان میں یا غیر عربی میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اس سے نماز میں کوئی حرج نہیں ہوگا. قنوت کو اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں. اللہ اکبر کہا، اس کے بعد کہا خدایا شفیعین میں فلین تفستین، میں کرزیت پڑھتے میں کرزی خود پڑھ. اپنی زبان میں نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. کیا کرتے تو کیا نہ کرتے وہ آپ جانتے ہیں، مجھے نہیں معلوم. تو یہ ہے قنوت پڑھنا، یہ ایک. اور دوسری مستحبات میں سے جو بات ہے تو وہ یہ ہے کہ نماز کے بعد، نماز ختم کرنے کے بعد، نماز سے متعلق ہے لیکن نماز پڑھنے کے بعد
ताक़ीबात जब शुरू करें उससे पहले मगर तस्बीह हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलाम अलैहा पढ़ी जाए। ये भी मुस्तहबात में है। मतलब सुन्नत और बहुत ही ताकीदी सुन्नत, इसको मुस्तहब कहते हैं। यानी बहुत ख़ुसूसी सुन्नत मुस्तहब कहलाती है। और फिर बाकी ताक़ीबात पढ़ें ना पढ़ें आपका इख्तियार है। लेकिन तीसरी बात ये कि दुआएं नमाज के बाद जितनी भी पढ़ सके पढ़ें। और इस सिलसिले में मुझे ख़ास तौर पर इसकी थोड़ी सी तशरीह करनी है, दुआएं पढ़ना। नंबर 3 मुस्तहबात में से नंबर 3 दुआएं पढ़ना। आमतौर पर क्या होता है, मैंने फ़ील किया है, मैंने देखा है इमामत करते करते कि लोग पीछे से एकदम से जो ही सलाम फेर ली, थोड़ा सा इधर का उधर कर लिया तो ठक ठक आवाज़ आती है। और वो क्या होती है आवाज़, वो टक 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 वो आवाज़ होती है सजदेगा गिरते जाते और बक्से में, जिस बक्से से उठाए होते हैं तो टक टक कानों में टक टक की आवाज़ आती है, टक 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 टक। और मतलब क्या होता है, मतलब होता है अल्लाह मैंने आपकी नमाज़ पढ़ी, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए था, मुझे आपसे कोई गरज नहीं है, आपको मान लिया, आपकी नमाज भी पढ़ ली, इससे ज़्यादा मुझे कोई हाजत नहीं, मेरी कोई हाजत नहीं, मैं आपकी तरह बेनियाज हूँ। जैसे आप बेनियाज हैं, समद हैं, तो मैं भी समद हूँ, मुझे किसी हाजत की ज़रूरत नहीं। और अगर होगी तो पटवारी से मांगूंगा, MLA से मांगूंगा, मोहल्ले के अफसर से मांगूंगा, वज़ीर वज़ारत से मांगूंगा, और अगर वज़ीर आला और वज़ीर आज़म हुआ तो उससे मांगूंगा, सदर मोहतरम से मांगूंगा, सदर मोहतरम से, नायब सदर से, उससे, इससे, उन लोगों से मांगूंगा। आपसे क्या फ़ायदा है मांगने का, आप तो फ़र्दा की वाददही पर हमें रखते हैं और यकीन नहीं होता मैं मांगूंगा और वो मुझे मेरी हाजत पूरी करेगा। क्या ये कि एहतियाज नहीं होता है गनी। और कितनी जसारत है कि अल्लाह के हुजूर दुआ न मांगी जाए, कितनी जसारत है। ऐसा आदमी कितना मुतकब्बिर होना चाहिए जो अपने आप को मोहताज नहीं मानता, जो ये नहीं मानता कि मैं किसी की नज़र अनायत का मोहताज हूँ और मेरी हाजतें हैं, मैं हाजतमंद हूँ। वो हाजतें रवा करने वाला मेरी रवा ना करे तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। जिसमें ये एहसास ना हो वो कितना मुतकब्बिर होगा। क्या उसके और नमरूद फ़िरौन के दरमियान कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं। मुतकब्बिर, मगरूर, अपने आप को पता नहीं क्या समझने वाला, और वो भी खुदा के मुकाबले में, खुदाए ज़ुल जलाल के मुकाबले में अपने आप को इतना गनी समझना। कभी ऐसा होता है शाम को उनके कुछ खाने को नहीं होता लेकिन फिर भी गनी, हम फ़कीर हैं लेकिन किसी से क्यों मांगे, चाहे खुदा ही हो, हम नहीं मांगने वाले। आप समझ रहे हैं कैसा आदमी होना चाहिए ऐसा। जो ऐसा आदमी होगा, रिवायतों में आया है कि ऐसे आदमी के मुंह पे वो तमाम की तमाम नमाज़ें फेंक दी जाएंगी जो उसने पढ़ी हैं बग़ैर दुआ किए हुए। इसलिए दुआ पढ़ना नमाज के बाद एक नहीं, दुआएं पढ़ना, बहुत सारी दुआएं पढ़ना, अपने आप को मोहताज समझना, अपने आप को उस ज़ाती किबरिया के सामने जलील समझना, बेहकीकत समझना, कुछ न होने के बराबर समझना और मांग लेना उस दरवाजे से उस दरगाह से। ना मिले तो और कहाँ से मिलेगा। तो लिहाजा कुछ लोग हमें बाद में कहते थे कि मुझे तो जल्दी जाना था वहाँ, वो सब के सब जो सब्ज़ी फरोश है वो अपनी वो रेडियाँ लगाते हैं तो मैं पीछे रह जाता था, तो इसलिए मैं जल्दी गया। तो गोया वो समझते हैं रोज़ी बाहर मिलती है, हालांकि रोज़ी वहीं अंदर मिलती है, खुद खुदा के दरबार से मिलती है। इंसान को एहसास होता है वहाँ से नहीं कहीं और से मिलती है, और वो एकदम से जल्दी इस चीज़ को छोड़ के वहाँ चला जाता है और अपने रोज़ी की दुकान खोल लेता है कि मुझे वहाँ रोज़ी मिलेगी। और जब शाम को आता है तो बेचारा काफ़ी अफसोस मलता हुआ आता है कि काठ मारियो तो काठ को बिचार मार नम्यूज में क्या उजरत खाने वाले ना नमाज़े। तो सूरत ये होती है, हासिल कुछ नहीं होता है और बाद में समझता ही नहीं ये क्या हो गया, क्योंकि खुदा से गनी है। तो जब खुदा से गनी है तो उसकी नमाज का क्या फ़ायदा। तो लिहाजा ख़ास तौर पर मुस्तहब है नंबर 3 पर कि तस्बीह ज़हरा पढ़ने के बाद दुआएं मांगी जाएं।
جتنی مانگی جائے اتنا اچھا ہے، اور جتنی الحاح و ظاہری کے ساتھ مانگی جائے، اپنے آپ کو کم ترین مان کے بڑی عظیم المرتبت خدا کے سامنے اپنی حاجتیں رکھ کر جان کر رکھی جائیں اور مانگی جائیں، تو پھر نماز کا درجہ بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اور آخر پر چوتھی بات، اور وہ یہ ہے جہاں کہیں بھی نماز کے اندر یا نماز سے باہر یعنی سلام کے بعد، نماز کے اندر یا نماز سے باہر، یعنی مثال کے اذان اور اقامت میں، یا نماز کے اندر ہی، یا نماز ختم کرنے کے بعد، جہاں کہیں بھی اس میں مبارک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے گا یا لقب آئے گا یا کنیت آئے گی، اس کو سننے بھی اور پڑھنے کے بعد بھی صلوات ایک دم پڑھی جائے، چاہے نماز کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ہے مستحبات کس چیز کے؟ نماز کے۔ اور آخر پر ابھی 2-4 منٹ ہے، آخر پر نماز کے دوران کچھ چیزوں کا تذکرہ کریں گے۔ نمبر 1 رونے کے بارے میں، نماز کے دوران رونا، یہ پہلی چیز ہے۔ نماز کے دوران اگر میں روؤں تو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ رونا جو ہے، اگر جان بوجھ کر اور آواز سے رویا جائے، دنیاوی کام کے لیے نماز باطل ہے۔ دنیاوی کام کے لیے جان بوجھ کر اونچی آواز سے، دل ہی دل میں الگ بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اونچی آواز سے روئے تو نماز باطل ہے، پہلی بات۔ لیکن اگر آواز نکالے بنا روئے، کوئی مشکل ہے بیچارے کو، کوئی مصیبت میں پڑا ہوا ہے، دنیاوی بات ہے، لیکن پڑا ہوا ہے مصیبت میں تو رونا آیا، فطری بات ہے، تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس نے ہائی ہو مچائی، یعنی آواز میں رونا شروع کر لیا، تو نماز باطل ہوگی۔ نماز میں ڈسپلن چاہیے، اور ڈسپلن توڑ نہیں سکتے آدمی، تو یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز، کبھی آدمی خوف خدا سے روتا ہے، نماز میں خوف خدا سے روتا ہے، چاہے اونچی آواز میں ہو، اور کبھی آخرت کے خوف سے روتا ہے۔ ایک خوف خدا سے، خوف خدا کا ہے اور روتا ہے آدمی، کیا پتہ اللہ میرے ساتھ کیا سلوک روا رکھے گا، یا آخرت کے خیال سے کہ میرے پاس عمل نہیں ہے، آخرت میں میری ملاقات ہوگی اللہ سے، تو کہ کون سا چہرہ دکھاؤں گا، میں نے کچھ کیا ہی نہیں دنیا میں، کوئی اطاعت نہیں کی ہے، کوئی حکم الہی بجا نہیں لایا ہے، اور وہ آخرت کا خوف ہوگا، ایک خدا کا خوف، ایک روز آخرت کا خوف، ان دو خوف سے روئے گا، تو اعمال میں سے بہترین اعمال میں سے یہ چیز ہے کہ رونا چاہیے۔ لیکن کس لیے؟ خدا کے خوف سے یا آخرت کے خوف سے۔ آخرت کے خوف سے مطلب اپنے گناہوں کو نظر میں لا کر بھی رو سکتا ہے آدمی، اور کوئی شخص دنیا میں گناہوں کے بغیر نہیں ہے، کوئی زیادہ کوئی کم، لیکن بغیر گناہوں کے نہیں ہے، چاہے سہو ہی ہو، گناہان کبیرہ نہ ہو، گناہان صغیرہ بھی نہ ہو، کم سے کم سہو خطا تو ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے مجرم ہے، تو لہٰذا ان چیزوں کو یاد کر کے آخرت کے خیال سے روئے گا یا خدا کے خیال سے روئے گا، تو بہترین اعمال میں ہے، اور نماز کی قبولیت کی ایک طرح سے ضمانت ہے، نماز کی قبولیت کی، نماز قبول ہوگی۔ یہ ہے رونے کی بات۔ اور پھر آتے ہیں ہنسنے کی بات پر۔ ہم روتے کم ہیں اور ہنستے زیادہ ہیں، ہم روتے کم ہیں لیکن ہنستے زیادہ ہیں۔ ہنستا عام طور بے وقوف ہے، اور روتا عام طور عقل مند ہے۔ ہم عقل مند ہے ہی نہیں، تو اس لیے کہاں روئیں، لیکن ہنستے ہیں کیونکہ ہم عقل مند نہیں، عقل مند کے ضد ہیں، اپوزٹ ہیں، تو اس لیے وہ ہنستے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہنسنے کا کیا حکم ہے؟ اگر بھولے سے آپ ہنسے، بھولے سے کوئی بات یاد آئی، آپ کا ذہن تو نماز میں تھا نہیں، تجھے کیا ملے گا نماز میں، لیکن یہ کہ آپ ہنس لیے، کوئی بات یاد آ کے، ماں کی، بہن کی، بھائی کی، دوست کی کوئی بات، کوئی چٹکلا یاد آیا تو آپ ہنس لیے، لیکن بھولے سے، جان بوجھ کر نہیں۔ بھولے سے ہو گیا تو کوئی پرواہ نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، تو نماز ٹھیک ہے، نماز میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کر ہنسا، اور وہ بھی جس کو وہ کہتے ہیں نا
کیا کہتے ہیں وہ کہا لگایا کہا تو پھر جناب آپ کی نماز باطل ہے. آپ کو میں یاد دلاؤں کہ آپ کی نماز باطل ہے اگر آپ نے اونچی آواز میں ہنسا. اگر بھولے سے اونچی آواز میں بھی ہنسا پرواہ نہیں ہے, لیکن بھولے سے بلکڑ ہیں آپ, اکثر آپ بلکڑ ہیں, بھول جاتے ہیں. آنا ہے 7:30 بجے اور آتے ہیں 8:45 بجے, یہ بلکڑ ہے. بھولے سے کوئی حرج نہیں, یہ ہنسنے کی بات ہے. اب آتے ہیں سلام پہ. دیکھیے جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور آپ اس کمرے میں داخل ہو تو سلامت کیجیے گا اس نماز پڑھنے والے پر. یہ نہ کہیے السلام علیکم, وہ نماز پڑھ رہا ہے, اس کی نماز میں رکھنا مت ڈالیے گا. تو لیکن اگر کسی نے سلام کیا, اب کیا کریں, سلام کیا تو اس نے کہا السلام علیکم یا علیکم السلام, تو آپ جواب کو دینا ہے, واجب ہے. تو آپ سلام پہلے کہیں گے, پھر کہیں گے السلام علیکم, مختصر, اس سے زیادہ نہیں. اور اگر اس نے غلط سلام کہا السلام علیکم, تو آپ یہ السلام علیکم کو جواب بھی السلام علیکم دے دیں, اس سے زیادہ نہیں, ادے کا بدلہ. تو اگر کوئی شخص آپ کو سلام کرے گا لیکن شوخی سے, مذاق سے, شوخی کے طور پر, السلام علیکم ایسے سلام کرے گا, ایسے سلام کا جواب مت دیجیے, ایسے سلام کا جواب مت دیجیے گا. شوخی کے سلام کا جواب دینا ضروری نہیں. حالانکہ چاہیے تھا کہ نمازی پر سلام نہ کیا جائے. جب نمازی کوئی نماز پڑھ رہا ہو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے. اور پھر ایک اور بات, نماز کے دوران جمائی لے لے کوئی, جمائی جانتے نا کیا ہوتے ہیں, زامن, کھانسے اور آپ کہیں گے اوہو نماز میری گئی. جناب نماز نہیں گئی, نماز برقرار ہے, آپ کی نماز موجود ہے, آپ کا انتظار کر رہی ہے. جلدی کھانسیے اور جلدی جمائی بھی ختم کیجئے اور باقی نماز پڑھ لیجئے, نماز برقرار ہے, کوئی مسئلہ نہیں, نماز صحیح ہے, باطل نہیں ہوگی. آخری اور بہت ضروری چیز, اور وہ چیز یہ ہے کہ کبھی آدمی کرتا ہے اف کیا ہوتا ہے, الف اور فا, 2 حرف, اف, یا ہوتا ہے الحمدللہ رب الآخر ولضالین, میری طرح بوڑھا ہوگا تو تھک جائے گا تو کرے گا پھر پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ. تو جب یہ 2 حروف والا صدا جو ہے, 2 حروف والی صدا جو ہے, 2 حروف مل جائے تو اس کو حرف کہتے ہیں. اور حرف جو آ گیا نماز کے اندر, نماز باطل ہوگی. اس لیے خیال رکھا کریں کہ کوئی آواز, کوئی صدا کوئی نہ نکالا کریں. تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ, ہمارا کام ہے بتا دینا.